حضرت ابن العربی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے سنا، انہوں نے بزرگوں سے سنا کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے 1000 اوامر بیان فرمائے ہیں، 1000 نواہی بیان فرمائے ہیں، 1000 حکمت کی چیزیں بیان فرمائی ہیں اور 1000 قصے بیان فرمائے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان سورۃ البقرہ کو صحیح معنی میں سمجھ لے اور صحیح معنی میں اس کو سمجھ لے تو انشاءاللہ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں دونوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ وہ صورت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ میں ہجرت فرمانے کے بعد سب سے پہلی جو صورت نازل ہوئی وہی سورۃ البقرہ ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو بیان فرمایا۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان میں کیا کنیکشن ہے، ان دونوں کے درمیان میں ربط کیا ہے، مناسبت کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کے دربار میں ایک مطالبہ کیا تھا، اور وہ مطالبہ تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ ہم نے اللہ کے سامنے دعا کی تھی، درخواست پیش کی تھی، اے اللہ آپ ایسا کر دیجیے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ہماری درخواست کو منظور فرما لیا، اللہ رب العزت نے ہمارے مطالبے کو منظوری عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں ہدایت دے رہا ہوں، میں تمہیں صراط مستقیم دکھا رہا ہوں۔ اور آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، صراط مستقیم چاہیے تو صراط مستقیم یہ کتاب ہے، صراط مستقیم چاہیے، تمہارا مطالبہ تھا ہدایت، یہ ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ اگر تم تقوی اختیار کرنے کی چاہ رکھتے ہو اور تمہارے اندر سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ ہے تو ہدایت دینے والی یہی کتاب ہے۔ تو کنیکشن بالکل واضح ہو گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے اللہ رب العزت سے مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، تو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر ہماری اس درخواست کو، ہمارے اس مطالبے کو منظور فرما لیا، فرمایا ذالک الکتاب، آ جاؤ لے لو۔ تو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن یہود کیا کرتے تھے؟ یہود گائے کی عبادت کرتے تھے، اور نصارہ حضرت عمران کے خاندان کی، ان کی آل کی عبادت کرتے تھے، آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے ایاک نعبد میں ہمیں سمجھایا تھا کہ صرف ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ سکھایا کہ گائے کی عبادت نہیں کرنی جیسے یہودیوں نے بے وقوفی کی تھی، تم نے عبادت نہیں کرنی۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، آل عمران کی عبادت نہیں کرنی۔ سب سے پہلی جگہ سورۃ البقرہ ہے، اس کے شروع میں بھی الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ یہ الف لام میم ہے کیا؟ الف لام میم یہ مخفف ہے، یہ شارٹ ورڈ ہے۔ الف لام میم یہ مخفف ہے، جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے مخفف ہوتے ہیں، مخففات جو ہم شارٹ ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے باہر لکھا ہوتا ہے میم شین، آگے اس کے نمبر ڈلے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میم شین لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مردم شماری۔ میم کا مطلب ہوتا ہے مردم اور شین کا مطلب ہوتا ہے شماری، مردم شماری۔
تو پورا مردم شماری لکھنے میں لمبا ہوتا ہے تو وہ لمبا لکھا ہوا نہیں ہوتا بلکہ میم شین لکھ دیتے ہیں، یہ مخفف ہے۔ جیسے ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، اب ڈی سی ہم بول رہے ہوتے ہیں، ڈی سی، کوئی بہت بڑے پولیس والے ہوتے ہیں، ہم ان کو بولتے ہیں ڈی سی صاحب۔ ہمارے پاس وہ آئے اسسٹنٹ کمشنر، تو ہم ان کو بولیں گے اے سی۔ تو اے سی جو ہے یا ڈی سی یہ مخفف ہے، دراصل ڈی سی جو ہے وہ مخفف ہے ڈپٹی کمشنر کا، اور اے سی مخفف ہے اسسٹنٹ کمشنر کا۔ تو یہ مخففات استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ہم یہ روز دیکھتے ہیں شارٹ ورڈ۔ تو قرآن مجید میں یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بھی دراصل شارٹ ورڈز ہیں، مخفف ہیں۔ اب کس چیز کے مخفف ہیں؟ تو اس کے بارے میں بے شمار اقوال ہیں، تفصیل بہت زیادہ ہے۔ مختصراً صرف اتنی بات ہے کہ الف سے مراد ہے اللہ کا نام اللہ، اور لام سے مراد ہے اللہ کی صفت لطیف، اور میم سے مراد ہے اللہ کی صفت مقتدر یا اللہ کی صفت مقیت یا اللہ کی صفت مجید۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ یہ جو سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں یہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے نام ہیں، یہ اللہ کے ناموں کی طرف یا تو اشارہ ہے یا یہ بعینہ ہی اللہ کے نام ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو بڑی مزیدار بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں یہ سر بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں راز کی باتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں کوڈ ورڈز ہیں، راز کی باتیں ہیں۔ اور دو انسانوں کے درمیان میں جب راز کی باتیں ہوں تو ان کے پیچھے لگنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کی راز کی باتیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے معنی کی طرف جانے کی، اس کے مطلب کی طرف جانے کی۔ اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزماتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اتاری آزما رہا ہے کہ میرے بندے میری بندیاں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے۔ جو سیکھے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں سیکھے گا وہ ناکام ہے۔ اچھا، اور الف لام میم جیسے حروف اتار کر اللہ رب العزت نے امتحان یہ لیا کہ میرے بندے سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے۔ جو سیکھے گا وہ ناکام ہے، جو سیکھے گا وہ کامیاب، جو نہیں سیکھے گا، جو ترجمہ نہیں سیکھے گا وہ کامیاب ہے۔ الف لام میم کیا مطلب؟ مجھے نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، یہی اس کا ترجمہ ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ الف لام میم کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے، قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا کیا مطلب تھا، کیونکہ دنیا میں قرآن مجید کے اترنے کے بعد اس کا مطلب سمجھ میں آنا یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے، ان کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ سے پوچھ کے بتا سکے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ دیکھیے اس کا، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے، یہ ان کے جو لکھا ہوا ہے غلط لکھا ہوا ہے، ان ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے، ڈر رکھنے والے کون ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان، عظمت والی، کمال والی کتاب ہے، ایسی شاندار کتاب ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انسانوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب جس میں انسان اپنے ظن کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق، اپنی تھنکنگ کے مطابق لکھ رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں شک بھی ہو سکتا ہے، شبہ بھی ہو سکتا ہے، سوالات بھی ہو سکتے ہیں، اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، رد بھی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی انسان کی زبان سے نکلا ہوا نہیں ہے، کسی انسان کے دماغ کی اختراع نہیں ہے، کسی کی تھنکنگ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اللہ کا یقینی فیصلہ ہے، حتمی فیصلہ، اللہ کا حکم یہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب وہ ہے لا ریب فیہ،
اس کتاب میں کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک عجیب نقطہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ذالک فرمایا، ذالک، جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے کہ ذالک کا جو اشارہ ہے، ذالک کا جو اشارہ ہے وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، فار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ ایک چیز ہے، میرے سامنے میرا موبائل پڑا ہوا ہے، میں اس کو ذالک نہیں کہوں گا۔ میرے سامنے اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے میں اس کو ذالک نہیں کہوں گا، بلکہ میں اسے کہوں گا ہذا، یہ، دس۔ لیکن اگر کوئی چیز بہت دور ہے اور میرے سامنے نہیں ہے، دور ہے، تو میں اس کے لیے عربی میں کہوں گا ذالک، دیٹ، ذالک، دور کے لیے۔ تو قرآن مجید تو میرے سامنے رکھا ہوا ہے، الکتاب میرے سامنے ہے، تو قرآن میں آنا چاہیے تھا ھذا الکتاب، لیکن اللہ رب العزت نے ھذا الکتاب نہیں فرمایا، دس کتاب نہیں فرمایا، حالانکہ سامنے ہے، ہونا چاہیے تھا دس کتاب، ھذا الکتاب، لیکن اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، وہ جو دور ہے۔ اب حیرانی کی بات ہے، ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ تو اس کے جواب کی طرف جانے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ اہل عرب جو ہے، کبھی کبھار کوئی چیز سامنے ہوتی ہے، اہل عرب ان کی عادت ہے، ان کا مزاج ہے، ان کا محاورہ ہے کہ وہ کوئی قریب پڑی ہوئی چیز ہے، کوئی قریب رکھی ہوئی چیز ہے، لیکن وہ اتنی عظیم الشان ہے، اتنی عظمت والی ہے، اتنی کمال والی ہے کہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے کمال کو بیان کرنے کے لیے اہل عرب اس جگہ، اس سامنے پڑی ہوئی چیز کو ھذا نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں ذالک۔ اس کا مطلب ہے کتاب تو سامنے ہے، لیکن اتنی عظیم الشان ہے، اتنی رفعتوں اور بلندیوں والی ہے، اتنی زیادہ عرفہ ہے کہ ذالک، وہ عظیم الشان کتاب۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، رفعت اور بلندی اور اونچائی اور علو کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ذالک۔ یہودیوں نے کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے، ان کے انبیاء نے، بنی اسرائیل کے انبیاء نے کتابوں کے اندر خود اپنی زبان سے، تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک کلام اللہ اتارے گا، آخری کتاب اللہ اتارے گا۔ تو وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے، سالہ سال سے انتظار کر رہے تھے کہ آخری کتاب کب آئے گی، اللہ کا کلام کب آئے گا۔ جب اللہ نے قرآن اتارا، جب اللہ نے اپنی آخری کتاب اتاری، تو یہودی کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ والی جو کتاب ہے نا، یہ وہ والی کتاب نہیں ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے انبیاء نے بتایا تھا، یہ وہ نہیں ہے جو تورات نے بتائی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، ارے اعتراض نہ کرو، انکار نہ کرو، یہ جو کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ وہی تو ہے جو انبیاء نے بتائی تھی، یہ وہی تو ہے جو سابقہ کتابوں میں آ رہا تھا کہ ایک آخری کتاب آنے والی ہے، یہ وہی کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ والی جو کتاب ہے وہی ہے، اس میں شک نہ کرو، لا ریب فیہ، اس میں شک نہ کرو، ھدی للمتقین۔ یہ دو دلیلیں آ گئیں۔ دیکھیں، ذالک الکتاب کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صداقت کو بیان کیا کہ یہ بالکل سچی کتاب ہے، قرآن مجید بالکل سچی کتاب ہے، یہ صادق کتاب ہے، صداقت والی کتاب ہے، حقانیت کو بیان کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے لا ریب فیہ، کیونکہ جو کتاب سچی نہ ہو، جس میں صداقت نہ ہو، تو اس میں شک ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی صداقت والی کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ اور دوسری دلیل ھدی للمتقین، عقل مند، سمجھدار، باصلاحیت، بہادر، متقی، پرہیزگار، جو لوگ ہدایت کی
طلبگار ہیں، ہدایت کو تلاش کرنے والے لوگ ہیں، صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو ان ہدایت حاصل کرنے والوں کو، ہدایت تلاش کرنے والوں کے لیے ہدایت رہنمائی کرتی ہے، رہنما کتاب ہے۔ تو پہلی دلیل آئی لا ریب فی، اس کتاب کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسری دلیل آئی ھدی للمتقین، اگر یہ کتاب سچی نہ ہوتی تو متقیوں کے لیے رہنمائی نہ کرتی، لیکن یہ چونکہ متقیوں کے لیے رہنما کتاب ہے، پتہ چلا یہ کتاب سچی ہے۔